اسمائے الہی کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں گنتی کے ساتھ 100 یا 200 مرتبہ پڑھنا چاہیے، تو ہمیں کتنی مرتبہ پڑھنا چاہیے؟ جواب: آپ بغیر گنتی کے پڑھیں، ہمہ حال پڑھیں، اللہ کے نام اسمائے ربانی ہر حال میں پڑھے جا سکتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء کی بات بعد میں بتاؤں گا، وہ اور حساب ہے۔ دنیا کی باریکیوں میں اور دنیا کی پیچیدگیوں میں انوالو ہو جائے، کھر جائے تو اس میں اسے اپنے آپ کو نکالے۔ وہاں پر اس کے کولیپس ہونے کا ڈر ہوتا ہے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارو۔ ایک آدمی نے مجھ سے کہا کہ میں آئندہ تو حرام کا رشوت کا پیسہ نہیں لوں گا، لیکن یہ جو اس پیسے سے میں نے دکان بنا لی ہے اس کا کیا کروں؟ اس میں کچھ پیسے میرے اپنے بھی ہیں۔ میں نے پوچھا رشوت کے پیسے کتنے تھے؟ اس نے وہ پیسے بتائے تو میں نے کہا اتنے پیسے تم اللہ تعالیٰ کو دے دو۔ کہتا ہے سمجھ نہیں آتی، دینا بڑا مشکل ہے۔ اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرو کہ یا رب العالمین میں آئندہ رشوت کا کوئی پیسہ نہیں لوں گا۔ میں نے کہا جس پوسٹ پر تو ہے یہ پوسٹ بدل لے اور اس دکان کا ایک شعبہ، ایک حصہ کسی غریب بیوہ کی مدد کے لیے وقف کر لے۔ اس نے یہ کر لیا اور پھر اس کو اس مدد کا اتنا لطف آیا کہ اب اس کی بہت سی دکانیں ہیں اور کتنے ہی لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ کہنے لگا میں نے 2 دکانیں مدد کے لیے ریزرو کر دی ہے، تو اگر نیت ٹھیک ہو جائے تو غلط سٹرکچر بھی سارے کا سارا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ مثلاً اگر آج آپ کو بات سمجھ آتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا میں کیا کروں جو پہلے کر چکا ہوں، تو اسے آج سے ٹھیک کرو تو وہ سارا درست ہو جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ منوانے والا ہے اور ماننا بھی بڑی بات ہے۔ تو یہ رونقیں بھی اللہ نے پیدا کی ہے، وہ کہیں انگریزی پیدا کرتا ہے، کہیں اردو پیدا کرتا ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ آپ اللہ سے رجوع رکھو تو آپ کے اس کام کی اصلاح بھی وہی کرائے گا، یعنی جو غلطیاں ہو چکی ہیں۔ صرف مخلص ہونے والی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور کی جدت کے ساتھ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم غریب ہو جاؤ، پرانے زمانے کے ہو جاؤ۔ نیا دور تو وہ خود آپ ہی پیدا کرتا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، تو وہ اتنی خوبصورتی والا اللہ ہے، پہاڑوں والا، پھولوں والا، کلیوں والا اور تلیوں والا۔ سورج کا نکلنا اور ڈوبنا اتنا خوبصورت ہے کہ آج تک اس کے مناظر ختم نہیں ہوئے۔ سورج نکلنے کا منظر اگر کروڑہا دفعہ ریکارڈ کریں تو ہر دفعہ نیا ہوگا اور ڈوبنے کا منظر بھی نیا ہوگا۔ بادلوں کے بڑے بڑے نظارے لوگوں نے دیکھے ہیں، فوٹو لیے ہیں، لیکن بادلوں میں آج تک اتنے نظارے پائے جاتے ہیں کہ کوئی حساب ہی نہیں، اور اس نے آسمانوں میں قوس و قزح کے رنگ ڈال دیے کہ کمال کی بات ہے۔ تو جو کچھ آپ کے پاس حسن ہے وہ آسمان سے نازل ہوا۔ The sky gives beauty to earth۔ آسمان جو ہے زمین کو حسن دیتا ہے، بیوٹی آسمان سے آتی ہے اور عبادت زمین سے اوپر کی طرف جائے گی۔ آپ عبادت کرتے جائیں اور رونق لگاتے جائیں۔ آسمان آپ کا اپنا ہی ہے، ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہے۔ سورج جو آپ کو روشنی دے رہا ہے تو آپ روشنی کا کچھ نہ کچھ تو فائدہ اٹھائیں، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے۔ ہر چیز یہاں کی فانی ہے اور میلہ 2 دن کا ہے، اور یہ جو 2 دن کا میلہ ہے اس کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ پھر آدمی اکیلا ہی اکیلا ہے، اور اس 2 دن میں سے 1.5 دن گزر بھی گیا ہے۔ اب آپ اس میں خدا کی طرف رجوع کر لیں، خدا کے لیے خدا کا سفر شروع کر دو۔ اپنے آپ کو اور اپنی تنہائی کو محفوظ کر لو، کیونکہ جب آپ کا آخری وقت آتا ہے تو آپ نے تنہا رہنا ہے، اور پھر آپ ہوں گے اور آپ کی تنہائی ہوگی، حساب کتاب ہوگا، کوئی آدمی ساتھ نہیں ہوگا، قبر ہوگی، تاریکی ہوگی، اور خدا جانے کیا کیا ہوگا۔ تو اس لیے اس وقت سے پہلے بہت کچھ کر لو، اور آج توبہ تو ضرور ہی کر لو کہ یا اللہ تو ہمارے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں اپنی طرف راستہ دے، اپنی منزل دکھا، اپنے محبوبوں کا راستہ دکھا، اپنا راستہ دکھا، ہم سے برائیاں دور فرما، ہمارے اندر جو آلائشیں ہیں ان کو دور فرما یا رب العالمین، اور ہمیں تو اپنا بنا لے بلکہ ہمارا بھی تو آپ ہی بن جا، تو خود ہی ہمیں دین پر لگا دے اور خود ہی ہمیں رزلٹ دے دے، خود ہی بلا لے اپنی راہ پر اور خود ہی سنبھال لیے تو خود ہی سارے کام کر دے۔ تو نے خود ہی ہمیں اسلام کے اندر داخل کیا، خود ہی مسلمان بنایا، خود ہی تو نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو خود ہی ہمیں منزل عطا فرما۔ تو یہ سارا کام اس نے خود ہی کرنا ہے۔ آپ استغفار کرتے جائیں اور شکر کرتے جائیں اور کہے کہ جو ہم سے غلطیاں ہو گئی ہیں اس سے ہم توبہ کرتے جا رہے ہیں، اور یا اللہ تو مہربان ہے، ہم تیرے مہربان ہونے کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔